اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی ابوا ھذہ الامہ۔ دین ہمارے لیے نامحرم نہیں بلکہ دین ہمارے لیے محرم ہے۔ ہماری فطرت میں دین پرستی ہے، توحید پرستی ہے۔ ہماری فطرت میں ولی خدا کی اطاعت ہے۔ بہترین نعمت خداوند عالم کی نعمتوں میں سے ولایت ہے۔ ولایت ہے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کے فرزند معنوی ہیں۔ اگر ہم اس فرزندی کو قبول کریں، اطاعت کریں، معرفت حاصل کریں تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ جس طرح ماں باپ کی آواز سے بچہ آشنا ہوتا ہے، کھیلنے کے دوران بھی آشنا ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ اگرچہ کھیلنا بچے کے لیے شیرین ترین کام ہے، لذت بخش کام ہے، لذت بخش کام ہے۔ اسی طرح محمد اور آل محمد علیہ السلام کی آواز بھی ہمارے لیے آشنا ہے۔ ہماری روح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے آشنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ ہماری دفن شدہ عقلوں کو ابھاریں، اندر جو ذخیرے ہیں، معدنیات ہیں، ان کو نکالیں، ان کو نکالیں۔ بس یہ حضرات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عقلوں کو ابھارنے، خزانوں کو نکالنے آئے ہیں، آشکار کرنے آئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوشیار رہو، باطنی لحاظ سے باطنی لحاظ سے ہوشیار رہو جس طرح تم ظاہری لحاظ سے ہوشیار رہتے ہو۔ جب بارش کا وقت آتا ہے تو تم ہوشیار رہتے ہو، اسی طرح اپنی معنویت کے لحاظ سے بھی ہوشیار رہو۔ ہوشیار رہو، معنویت کا موسم بھی بدلتا رہتا ہے، بس تمہاری حالت بھی بدلتی ہے، تمہاری حالت بھی بدلتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اخلاق قرآن تھا، جن کا اخلاق قرآن تھا، ٹھیک، بس امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ دلوں کے بھی موسم ہیں، جس طرح ظاہری موسم ہے اسی طرح دلوں کے بھی موسم ہیں۔ دلوں کے لیے بھی بہار آتی ہے، خزاں آتا ہے۔ بس جیسے دلوں کی بہار ہو تو انسان نوافل کو ترک نہ کرے، انسان نوافل کو ترک نہ کرے، مستحبات کو ترک نہ کرے، مستحبات کو ترک نہ کرے۔ اگر دلوں کی خزاں ہیں، یعنی دل آمادہ نہیں ہے، تھکاوٹ کا شکار ہیں، تو تھکاوٹ والی عبادت نہ کرے، تھکاوٹ والی عبادت نہ کرے۔ پھر واجبات کو ہی انسان انجام دے، واجبات کو ہی انسان انجام دے۔ تھکاوٹ سے جو عبادت کی جاتی ہے وہ دل سے نہیں کی جاتی۔ بس رسول خدا کا اخلاق قرآنی، اگر ہم یہ ہفتہ وحدت مناتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، شخصیت عظیم کو یاد کرتے ہیں، تو ان کے اخلاق کو یاد کریں اور اپنے اندر اس اخلاق کو لیں۔ قرآن کریم نے جو انسانی فضائل ذکر کیے ہیں وہ سارے فضائل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے۔ صاحب عدل تھے، صاحب تقویٰ تھے، متواضع تھے، زاہد تھے، احسان کرنے والے تھے، قناعت کرنے والے تھے، خالص تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی قرآنی گزاری، پوری زندگی قرآنی گزاری۔ معارف قرآن رسول خدا کی جان کا حصہ بن چکے تھے، جان کا حصہ بن چکے تھے، حتیٰ کہ مشرکین نے بھی ان کو صادق اور امین کہا۔ بس
معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کا حصہ ہیں یہ معارف قرآن. معارف قرآن بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآنی ہے، ہم شکل قرآن ہے، ہم شکل قرآن ہیں. بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات یہ تھے کہ عرب جو ہے وہ اور پورے جہاں کے حالات یہ ہیں. امام علیہ السلام عرب کے حالات، خطہ عرب کے حالات اور پورے جہاں کے حالات. امام فرماتے ہیں کہ وہ اہل الارض یعنی پورا جہاں مختلف فرقوں میں تھے، فرقہ واریت تھی، مختلف خواہشات تھیں، بکھرے ہوئے گروہ تھے. کوئی خدا کا انکار کر رہا تھا، کوئی خدا کا شریک قرار دے رہا تھا، کوئی خدا کو جسم میں ڈھونڈ رہا تھا، مادے میں ڈھونڈ رہا تھا. یہ حالات تھے اس وقت زمین کے کہ کہیں جو ہے خداوند عالم کی تشبیہ انسانوں سے دی جا رہی تھی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. کہیں خدا کا انکار کیا جا رہا تھا، کہیں خداوند عالم کی طرف، کہیں خداوند عالم کا شریک ٹھہرایا جا رہا تھا، بتوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا جا رہا تھا. الہ گئی رہی. بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خطہ عرب کو اور پورے جہاں کو ہدایت دی، ضلالت سے، گمراہی سے نکالا اور جہالت سے نکالا. عملی گمراہی، عملی جہالت سے بھی نکلا، گمراہی سے، اور علمی جہالت سے بھی، جہالت سے نکالا. بس غیر خدا کو جو شریک قرار دیتے تھے انہیں موحد بنایا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عالم بھی بنایا، انہیں عاقل بھی بنایا، عادل بھی بنایا. انسان اگر عاقل ہو تو عادلانہ کام کرتا ہے. علمی لحاظ سے جہالت دور کی اور عملی لحاظ سے عاقل اور عادل بنایا. بس جو خواہشات نفسانی کے پیروکار تھے، بس علمی لحاظ سے گمان کے پیروکار تھے، اور علمی لحاظ سے بھی گمان کے پیروکار تھے اور عملی لحاظ سے خواہشات نفسانی کے پیروکار تھے. بس یہ دونوں حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا کہ رسول خدا سے جو تعلیم حاصل کرنے والے تھے اور جب تعلیم حاصل کر کے نکلتے تھے تو عرش رحمان کو دیکھتے تھے. یہ تبدیلی لائی. بس علمی لحاظ سے وہ گمان کے جو پیروکار تھے اس سے بھی ہٹایا، عملی لحاظ سے جو خواہشات نفسانی کی پیروی ان کے اندر تھی اس سے بھی دور کیا. بس اب عرش رحمان کی طرف نگاہ کر رہے ہیں وہ لوگ. حالات یہ تھے کہ جو مشرکانہ معاشرہ تھا اس میں باپ بیٹے سے جدا ہونے لگا. جو قریبی ترین رشتے تھے وہ جدا ہونے لگے. لوگ موحد ہو کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے لگے. قریبی ترین لوگوں نے، جو رشتے قریبی ترین ہیں، انہوں نے توحید کی خاطر انہوں نے اپنے قریبی ترین رشتے ختم کیے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ انہوں نے اپنے قریبی ترین رشتے چھوڑ دیے، ختم کر دیے تاکہ وہ توحید کو اپنائیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے برباد معاشرے میں، جاہل معاشرے میں آ کے یہ فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے. فریضۃ میں جو تا ہے وہ تائے تانیث نہیں ہے بلکہ تائے مبالغہ ہے. یعنی علم حاصل کرنا واجب نہیں بلکہ واجب تر ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا، وہ سمجھتے تھے کہ سب سے بڑا دشمن وہ میدان جنگ میں جو آتا ہے وہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے. اعداء عدوک، کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے.
سب سے بڑا جہاد، سب سے بڑی جنگ جہاد اکبر ہے، جہاد اکبر ہے۔ بس وہ بدترین آئین پر تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین آئین دیا، توحید۔ وہ بدترین سرزمین پہ تھے جہاں امن و امان نہیں تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و امان، حکومت اسلامی قائم کی، امن و امان قائم کیا۔ بیٹیوں کو جو قتل کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے، اس سے وہ لوگ دور ہوئے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ عرب کو بھی بدلا، پورے جہاں کو بھی بدلا، پورے جہاں کو بھی بدلا، پورے جہاں کو بھی بدلا۔ وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا، ایسا بیمار معاشرہ تھا جہاں وبا سر سے لے کے پاؤں تک وبا نے ان کو گھیرا ہوا تھا۔ خواہشات نفسانی کی پیروکاری جہاں عام تھی، جہالت جہاں عام تھی، بس وبا کینسر کی مانند نہیں ہے۔ کینسر بیماری ہے جہاں انسان کو ہو بھی تو عزت محفوظ رہتی ہے، لیکن وبا بیماری سے عزت ختم ہو جاتی ہے، وبا سے عزت ختم ہو جاتی ہے، جو سر سے پاؤں تک انسان کو گھیر لیتی۔ بس عملی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے وبا زدہ معاشرہ تھا، بیمار معاشرہ تھا، وبا میں گرا ہوا معاشرہ۔ آگے وبا زدہ جو معاشرہ ہوتا ہے اس کی عزت اور آبرو کوئی نہیں ہوتی، جہاں نہ امن ہوتا ہے، جہاں نہ اقتصاد پاک ہوتا ہے، جہاں نہ عقائد ٹھیک ہوتے ہیں، جہاں فکر پاک نہیں ہوتی، اس معاشرے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا۔ تبھی امام فرماتے ہیں خطبہ نمبر 26 میں کہ خداوند عالم نے رسول خدا کو مبعوث کیا تاکہ پورے جہاں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں اور امین بنے وحی الہی کو پہنچانے پہ کہ تم معاشرہ عرب بدترین دین پہ تھے اور بدترین گھر میں تھے۔ بدترین دین تھا تمہارا، آئین تمہارا بدترین تھا، اور بدترین گھر تھا کہ ایسی جگہ پہ رہتے تھے جہاں امن و امان نہیں تھا، جہالت عام تھی، عملی گمراہی تھی کہ جہاں نہ امن تھا، نہ جہاں کوئی محفوظ نہیں تھا۔ بس وہاں رسول خدا مبعوث برسالت ہوئے اور اس علاقے کو بدلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو بدلا، اور اس معاشرے میں حکومت اسلامی بھی قائم کی، اور حکومت اسلامی جب قائم ہوئی تو اس وقت اسلام کے عالمی ہونے کے آثار روشن تر ہوتے گئے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔